بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 116 ہے اور اب صدقۃ الصوائم میں ہم آج بات کریں گے فصل فی الخیل، یعنی گھوڑوں کی زکوٰۃ سے متعلق اور گدے اور خچر ان کی زکوٰۃ سے متعلق آج ہم جانیں گے، اور خاص طور پر گھوڑوں کی زکوٰۃ سے متعلق ائمہ کے اقوال ہیں اور راجح اور مفتبی قول کا تعین بھی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ گھوڑے کی جو زکوٰۃ ہے اس کے اندر تفصیل کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم مفتبی قول کی طرف بھی جائیں گے۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک طرف ہیں، صاحبین شوافع اور باقی ائمہ وہ دوسری طرف ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ گھوڑے کے اندر زکوٰۃ ہے، اور فرق دوسرے سائمہ جانوروں سے یہ ہے کہ گھوڑے کے لیے نصاب کوئی بھی نہیں ہے، ایک گھوڑا ہو پھر بھی اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی، اور اس میں کیا چیز لازم ہوگی اس میں بھی اختیار ہے کہ اس کی قیمت میں سے دے دے یا اس ہر ایک گھوڑے کی طرف سے ایک دینار دے دے۔ تو یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، جبکہ دوسرے ائمہ بمع صاحبین وہ فرماتے ہیں کہ گھوڑوں کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے قول کے مطابق گھوڑوں کی دو قسمیں ہوں گی، دو حال سے خالی تو نہیں ہوں گے، یا تو سائمہ ہوں گے یا پھر علوفہ ہوں گے۔ سائمہ کہتے ہیں وہ گھوڑے جو سال کا اکثر ایسا باہر وہ چر کر گزارا کرتے ہیں، اور وہی جو سائمہ کی تشریح ہم کرتے چلے آ رہے ہیں وہی ہے۔ اور علوفہ کہتے ہیں کہ جن کو گھر کے اندر رکھ کر چارہ یا بھوسا وغیرہ کھلایا جاتا ہو اور اس پہ خرچ بھی آتا ہو۔ سائمہ ہے تو سائمہ پھر دو حال سے خالی نہیں ہے کہ سواری یا جہاد کے لیے ان کو چرایا جا رہا ہے اور ان کو پالا جا رہا ہے، یا پھر تجارت کے لیے ان کو رکھا ہوا ہے، یہ سائمہ ہے لیکن تجارت کے لیے ہیں، یا پھر تیسری قسم اس میں پھر یہ بھی ہوگی کہ افزائش نسل کے لیے ان کو رکھا گیا ہے۔ تو یہ تین قسمیں اس میں ہو جائیں گی۔ علوفہ میں بھی دیکھیں تو دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو سواری یا جہاد کے لیے ان کو گھر کے اندر پالا جا رہا ہے، یا پھر تجارت کے لیے ان کو رکھا ہوا ہے، وہ بھی دو حال سے خالی نہیں ہے۔ اب ہر ایک قسم کا حکم بھی ہم دیکھ لیتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سواری یا جہاد کے لیے اگر اس کو چرایا جا رہا ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، دوسرے ائمہ کے نزدیک بھی نہیں ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ اور اگر تجارت کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو پھر بالاتفاق اس میں زکوٰۃ سب کے نزدیک واجب ہے، یعنی دوسرے ائمہ کے نزدیک بھی چونکہ مال تجارت میں چلا جائے گا تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور افزائش نسل کے لیے ہے تو پھر اس میں دیکھیں کہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یہ بھی کہ نر اور مادہ وہ دونوں ہیں، یعنی نر اور مادہ ملے ہوئے ہیں، یا صرف یعنی نر اور مادہ نہیں ہے بلکہ ان میں سے کوئی ایک قسم ہے، دونوں مکس نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے علوفہ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو سواری یا جہاد کے لیے اگر رکھے ہوئے ہیں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اگر تجارت کے لیے ہیں تو بالاتفاق زکوٰۃ ان میں بھی واجب ہیں، اگرچہ ان کو گھر کے اندر رکھا ہوا ہو اور چارہ دیا جا رہا ہو۔ اگر نر اور مادہ دونوں ملے ہوئے ہیں ان سائمہ جانور میں جو افزائش نسل کے لیے ہیں، اور نر اور مادہ مکس ہیں، اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک زکوٰۃ واجب ہے۔ اور نر اور مادہ اگر نہیں ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں، صرف نر ہوں گے یا صرف مادہ ہوں گے۔ اگر صرف نر ہیں تو اس کے اندر پھر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا راجح قول یہ ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر صرف مادہ ہیں تو اس میں بھی دو قول ہیں، ایک میں یہ کہ صرف مادہ ہوں پھر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے، لیکن راجح قول اس میں یہ ہے کہ چونکہ اس میں افزائش نسل ممکن ہے
کہ کسی دوسرے سے مستعار لے کر نر اس کے ساتھ چھوڑا جائے تو افزائش نسل مادہ کی ہو سکتی ہے، لہذا اس میں بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو یہ ساری تفصیل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔ فصل فی الخیل اذا كانت الخیل سائمة ذکورا و اناثا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول چل رہا ہے گھوڑے سائمہ ہوں، تعداد کچھ بھی نہیں ہے، اگر ایک گھوڑا ہو پھر بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک زکوٰۃ اس پہ آئے گی۔ سائمہ ہوں، اس سال کا اکثر ایسا باہر چر کر گزارا کرتے ہوں، ذکوراً و اناسن، مکس ہوں مذکر اور مونس، فصاحبها بالخیار، تو اس کے مالک کو اختیار ہے، ان شاء اعطى عن كل فرس دینارا، ایک اختیار تو یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو ہر گھوڑے کے بدلے میں 1 دینار زکوٰۃ دے دے، ان شاء قومها، اگر چاہے تو قیمت لگا دے ان سب کی، اعطى عن كل 200 درہم 5 دراہم، اور ہر 200 درہم میں 5 درہم زکوٰۃ دے دے، تو دونوں اختیار اس کو دے دیے ہیں۔ ذکور اور اناث کی شرط امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس لیے لگائی کہ اس سے افزائش نسل ہوگی، کیونکہ مذکر اور مونس دونوں ساتھ ہوں گے تو افزائش نسل ہوگی، نسل بڑھے گی، اور اگر صرف مذکر ہوں گے یا صرف مونس تو اس میں پھر وہی ان کا قول آخر میں آئے گا کہ افزائش نسل میں رکاوٹ کی وجہ سے اگر صرف نہ رہیں تو زکوٰۃ لازم نہیں ہے، اور اگر صرف مادے ہیں تو ایک قول کے مطابق نہیں ہے اور ایک قول کے مطابق ہے کہ مستعار نر کو لیا جا سکتا ہے۔ وہذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ وہ قول زفر، اور امام زفر رحمہ اللہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ وقالا، صاحبین فرماتے ہیں لا زکوٰۃ فی الخیل، گھوڑوں کے اندر زکوٰۃ ہے ہی نہیں ہے، یعنی تجارت کے لیے بھی نہ ہو، سائمہ ہو یا علوفہ ہو تو ان کے اندر زکوٰۃ لازم نہیں ہے صاحبین کے نزدیک۔ لقول علیہ السلام، ان کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے لیس علی المسلم فی عبدہ ولا فی فرسہ صدقۃ، مسلمان کے اوپر اس کے غلام میں اور اس کے گھوڑے کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح ستہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، امام بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس علی المسلم صدقۃ فی عبدہ ولا فی فرسہ، اسی طریقے سے تقریباً تمام صحیح ستہ کے محدثین نے اس کو روایت کیا ہے۔ لہو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل قولہ علیہ السلام، ایک نقلی روایت بھی ہے، فی کل فرس سائمۃ دینار و 10 دراہم، کہ ہر سائمہ گھوڑے کے اندر 1 دینار یا 10 درہم لازم ہیں۔ کہ یہ دلیل دارقطنی میں جابر رضی اللہ عنہ سے ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخیل السائمۃ فی کل فرس دینار تؤدیہ، یہاں پر دیکھیں اس میں دینار کا ذکر بھی آ گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ صاحبین کی اس روایت کا جواب دیتے ہیں، مت و تعویل ما روایاہ، تو صاحبین نے روایت کی ہے اس کی تعویل اور اس کی کا جواب یہ ہے فرس الغازی، یہ تو مجاہد کے گھوڑے کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، هو المنقول عن زید بن ثابت، اور یہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے بھی یہی منقول ہے، یہ تو جنگی گھوڑا جو ہے وہ مراد ہے، تو اس کے اندر تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی زکوٰۃ نہیں ہے، جیسے کہ یہ روایت ہے ابو زید الدبوسی نے کتاب الاسرار میں اس کو ذکر کیا ہے، ان زید بن ثابت لما بلغہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت، تو فرمایا کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اراد فرس الغازی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، اس سے مراد ان کی مجاہد کا گھوڑا تھا، یعنی جنگی گھوڑا مراد تھا۔ اس طریقے سے ابن طاؤس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سألت ابن عباس عن الخیل افیہا صدقہ، گھوڑے کے بارے میں پوچھا کہ اس میں زکوٰۃ ہے، تو فرمایا کہ لیس علی فرس الغازی فی سبیل اللہ صدقہ، وہ گھوڑا جو غازی کا ہو یعنی مجاہد کا ہو اور اللہ کے راستے میں ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو زکوٰۃ میں اختیار دیا گیا ہے کہ دینار دے دے یا قیمت لگا کر ہر 200 درہم پر 5 درہم دے دے، یہ کہاں سے لیا ہے؟ فرماتے ہیں وَالتَّخْيِيرُ بَيْنَ الدِّينَارِ وَالتَّقْوِيمِ، دینار دینے یا قیمت لگا کر اس میں سے زکوٰۃ دینے کا اختیار منقول ہے عن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، جیسے کہ حاوی میں یعنی امام طحاوی نے اپنے شرح معانی الاثار کے اندر امام مالک رحمہ اللہ سے اور انہیں زہری سے
روایت کیا کہ ان صاحب بن یزید اخبرہ قال رأیت ابی یقوم الخیل ویدفع صدقتها، کہ میں نے دیکھا کہ میرا والد گھوڑوں کی قیمت لگاتا تھا اور اس میں سے زکوٰۃ جو ہے وہ دیتا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حماد سے اور انہوں نے ابراہیم سے یہ روایت کیا ہے کہ فی الخیل السامۃ التی یطلب نسلها اذا شئت فی کل فرس دینار ان شئت عشرة دراهم وإن شئت فالقيمة ثم كان في كل 200 درهم 5 دراهم في كل فرس ذكر أو أنثى۔ تو اسی طریقے سے امام محمد بن حسن الشیبانی احناف کے امام وہ فرماتے ہیں کہ وہ بہذا کلہ یأخذ ابو حنیفہ، اسی سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کو لیا ہے، اور جہاں تک ہمارا قول ہے فلیس فی الخیل صدقہ، گھوڑوں کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور راجح اور مفتبی قول بھی صاحبین کا یہ ہے کہ گھوڑے اگر مال تجارت کے نہیں ہیں تو ان کے اندر زکوٰۃ مطلقاً نہیں ہے، چاہے مذکر ہوں یا مؤنث ہوں۔ ولیس فی ذکورها منفردۃ زکوٰۃ، صرف مذکر ہیں تو ان کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے۔ انہا لا تتناسل، صرف مذکروں کی نسل تو نہیں بڑھتی، لہذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ وکذا فی الاناث المنفردات فی روایات، ایک روایت میں صرف مؤنث ہیں تو ان کے اندر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ وعنہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے اس حوالے سے کہ الوجوب فیہا، کہ صرف مؤنث ہوں تو ان میں زکوٰۃ لازم ہوگی، لانہا تتناسل بالفحل المستعار، کہ نر عاریتاً لیا جا سکتا ہے اور اس سے پھر ان کی نسل بڑھ سکتی ہے، بخلاف الذکور، بخلاف مذکر گھوڑوں کے کہ ان کی نسل پھر بھی نہیں بڑھ سکتی۔ انہو، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہا تجب فی الذکور المنفردۃ ایضا، صرف مذکر ہوں تو ان کے اندر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو ہر ایک کے بارے میں دو قول ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ مذکر کے اندر زکوٰۃ لازم نہیں ہے اور صرف مؤنث ہوں تو ان کے اندر زکوٰۃ لازم ہے۔ ولا شیء فی البغال والحمیر، گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کے اندر کچھ بھی لازم نہیں ہے، لقول علیہ السلام لم ينزل علی فیہما شیء، کہ ان دونوں کے بارے میں میرے اوپر کچھ بھی نازل نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ والمقادیر تثبت سماعا، اور جو مقدار ہوتی ہے یہ تو نقلی چیز ہے، یہ سن کر ہی بتائی جا سکتی ہے، قیاس اس کے اندر نہیں چلتا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہے تو لہٰذا ان کے اندر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ ہاں الا ان تکون للتجارہ، ہاں اگر یہ تجارت کے لیے ہوں پھر اس صورت میں ان کی مالیت پر زکوٰۃ آئے گی، لأن الزکاۃ حینئذ تتعلق بالمالیہ، پھر ان زکوٰۃ ان کی مالیت کے ساتھ متعلق ہوگی، سائر اموال التجارہ، اس طریقے سے باقی سارے اموال تجارت ہوتے ہیں۔ جیسے کہ یہ روایت صحیحین کے اندر ہے کہ ولیس فیہ البغال، اس میں اگرچہ خچروں کا ذکر نہیں ہے لیکن یہاں پر یہ روایت میں موجود ہے کہ وسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحمر، گدھوں کے بارے میں پوچھا کہ ان میں زکوٰۃ ہے، یعنی فرمایا ما انزل علی فیہا شیء الا هذه الآیۃ الجامعۃ الفادہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یعنی میرے اوپر صرف یہ ایک جامع آیت ہے کہ جو بھی نیکی کا کام کرے گا تو وہ اس کو دیکھے گا، اس کے علاوہ گھوڑوں کے بارے میں یا یعنی گدھوں کے بارے میں میرے اوپر کچھ بھی نازل نہیں ہوا۔ تو اسی کے ساتھ یہ فصل بھی اپنے اختتام کو پہنچی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔